پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کو سیر و تفریح کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اس کے دوست نہیں تھے۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ کے اوپر بہت سارا کھانے پینے کا سامان لادا اور نکل پڑا۔ وہ کافی دن چلتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک ریگستان میں پہنچ گیا۔ ریگستان میں آپ کو پتہ ہے کہ عجیب ہی سما ہوتا ہے۔ ریگستان کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دن گرم۔ خیر وہ چلتا رہا، رات کو کہیں پہ رک جاتا، خیمہ لگا لیتا اور وہاں پہ چھوٹی سی آگ جلا کے وہ کچھ اپنے لیے پکا لیتا اور پھر رات کو سو جاتا۔ صبح جاگتا تو پھر اپنے سفر کے اوپر چلنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح وہ مزے سے جا رہا تھا۔ اس نے ایک نشانی رکھی ہوئی تھی کہ آسمان کے اوپر ایک چھوٹا سا تارا تھا۔ اس کو پتہ تھا اس نے اس تارے کے اوپر چلنا ہے اور اس تارے کی طرف یعنی کہ چلنا ہے، اور کافی دن چلنے کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اس کی منزل تھا کہ دور کوئی ایک ملک تھا، اس نے ادھر جانا تھا۔ خیر لیکن ایک دن کیا ہوا کہ بہت زیادہ طوفان آ گیا۔ اتنا زیادہ طوفان آ گیا کہ ہر طرف گردہ ہی گردہ، ریت اڑ رہی تھی، ریت ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ وہ رک گیا وہاں پر۔ اس نے اونٹ کو بھی نیچے بٹھا دیا، دونوں بیٹھ گئے، اور کافی دیر کے بعد جب وہ گردہ وغیرہ ہٹا تو آپ کو پتہ ہے ریگستان میں آپ کے سامنے ایک ٹیلا ہوگا تو کوئی طوفان آ جائے گا، وہ غائب ہو جائے گا، وہ دوسری طرف آ جائے گا۔ بڑا ہی عجیب سا سسٹم ہوتا ہے، اور ساتھ میں اوپر آگے کالے گھنے بادل۔ اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سی طرف جا رہا تھا، کیونکہ بادلوں کی وجہ سے وہاں پہ اس کو تارا نظر نہیں آ رہا تھا، اور راستہ جو کہ بالکل وہ بھٹک چکا تھا، کیونکہ وہاں سے بالکل ہی طوفان کے بعد راستہ بالکل چینج ہو گیا تھا۔ خیر اس نے ایک اندازہ لگایا کہ میں اس سمت کی طرف چلتا ہوں۔ وہ چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ جس ٹائم جو ہے طوفان کے بعد جو بادل آسمان پہ آئے ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے بادل، تو اس کو راستہ نظر آئے گا۔ لیکن بادل ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور نہ ہی وہ برس رہے تھے۔ خیر وہ چلتا رہا، کھانے پینے کا سامان تو تھا، اور کافی دنوں کے بعد اس کا سامان جب ختم ہونے لگا تو اس کو دور پہاڑ نظر آنے لگے، تو وہ ان پہاڑوں کی سمت چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے جب وہ پہاڑوں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا پہاڑ تو بڑے خوبصورت تھے، لیکن تھے سنگلاخ، یعنی کہ خشک پہاڑ تھے۔ وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان میں سے چلنے کا راستہ پھر بھی موجود تھا۔ اب وہ ان پہاڑوں کے درمیان میں سے چل رہا تھا۔ موسم تو صحیح ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ریگستان میں اب جانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس جو ہے سامان ختم ہو چکا تھا، کھانے کا تقریباً تھوڑا سا سامان رہ گیا تھا۔ اب راستہ تو وہ بھٹک چکا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، پیچھے نہیں جا سکتا صحرا میں، کیونکہ صحرا میں اس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، اور پانی کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ یہ پہاڑ بھی سنگلاخ تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید مجھے کوئی چشمہ وغیرہ مل جائے یا کچھ ہو جائے۔ خیر وہ چلتا رہا، کچھ دن مزید چلا، لیکن اس کے پاس اب پانی بھی ختم، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں، تو اب بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس کا اونٹ بھی اب تھکنے لگا تھا، کیونکہ اونٹ کو بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے۔ خیر اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا کر کے چلنے لگا، تو اچانک اس نے دیکھا کہ دور اس کو کچھ سبزہ نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے ٹرن کیا وہ پہاڑ، جس پہاڑ کے آگے سے اس کو سبزہ نظر آ رہا تھا، تو حیران رہ گیا کہ لش گرین جنگلوں والے پہاڑ شروع ہو گئے تھے۔ خیر وہ جیسے ہی وہاں پر انٹر ہوئے تو اس نے تو شکر پڑا کہ دیکھو ہم صحیح جگہ پر آ گئے۔ اونٹ کو بھی اس کو جو ہے اس کو وہاں پہ کھانے کو سبزہ بھی مل رہا تھا، تو ساتھ میں پانی بھی وہاں پر موجود تھا، نہر چل رہی تھی پانی کی، اور انہوں نے وہاں پر پانی پیا۔ اور اس نے کیونکہ یہ تو بہت پیاسا تو تھا ہی لیکن بھوکا بھی تھا، تو دیکھا آس پاس کوئی درخت ہوں گے، شاید کچھ کھانے کی چیزیں مل جائیں، تو تھوڑا سا اس نے جب ڈھونڈا تو اس کو پھلدار درخت ملے، وہاں پر جنگلی پھل تھے، تو اس نے وہ جنگلی پھل توڑے، اور کیونکہ اس نے پہلے وہ چیک کیے کہ یہ پھل کوئی غلط قسم کے تو نہیں ہیں، کیونکہ جنگلی پھلوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیزیں ہیں تو اس نے جو اندازہ لگایا کہ جنگلی اس کو سیب اور اس طرح کی جو جنگلی جو ہے پھل، جس طرح جنگلی سیب وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اس کو جو ملی، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح ہے، ان کو میں کھا سکتا ہوں۔
اس نے وہاں سے وہ پھل فروٹ کھائے، تو پھر وہ اس نے وہاں پہ نا ٹینٹ لگا لیا اور رات کو وہ سو گیا وہاں پر۔ تو صبح جب وہ جاگا وہاں پر تو سب کچھ صحیح تھا، تو اب اس نے سوچنا تھا کہ جانا میں نے کس طرف ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، بہت سارے پھل رکھ لیتا ہوں اور پانی بھی رکھ لیتا ہوں، تو واپس نا صحرا کی طرف چلتا ہوں۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ دیکھو خالی پھلوں سے کام نہیں چلتا، کیونکہ پھلوں میں دیکھیں وٹامنس وغیرہ تو ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو باقی کھانے کی چیزوں میں ہوتی ہے نا۔ تو اس نے سوچا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اسی جنگل کی طرف جو ہے میں چلتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں شاید کوئی آبادی مل جائے یا کچھ۔ وہ چلتا رہا، چلتے چلتے اچانک اس کو نا 2 دن کے بعد ایک جھونپڑی نظر آئی، اور اس جھونپڑی میں نا لائٹ جل رہی تھی، اور یہ ٹائم تھا تقریباً رات کا۔ تو وہ وہاں پر تقریباً 2-3 گھنٹے چلا اور جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا تو اندر کوئی نہیں تھا، لیکن لائٹ پھر بھی جل رہی تھی۔ اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہوگا تبھی لائٹ جل رہی ہے، کسی نے نا دیا جلایا ہوا تھا۔ تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ نا ویٹ کرنے لگا، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ انسان وہاں پر آ گئے۔ بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بیٹا، راستہ بھول گئے ہو اسی لیے یہاں پر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یار آپ تو بہت پوچھے ہوئے بزرگ ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا میں راستہ بھول گیا ہوں؟ بزرگ نے کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے، گھنا جنگل ہے، تو جو راستہ بولتا ہے وہی آتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح بغداد سے نکلا تھا، تو میں نے کہیں پہ جانا تھا، لیکن راستے میں طوفان آ گیا اور میں راستہ بھٹک گیا، اور اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اب میرا جو ہے مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہے، مجھے نا واپس جانا ہے بغداد۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، تم چلے جانا، لیکن جانے سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ہے وہ کیا کام؟ بزرگ نے کہا کہ یہاں اوپر ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک جلتا ہوا دیا ہے، وہ تم نے لے کے آنا ہے۔ آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، یہ کون سی مشکل ہے؟ بزرگ نے کہا مشکل ہے، کیونکہ اس غار میں ایک ریچھ بھی رہتا ہے۔ اب بڑا مسئلہ شروع ہو گیا۔ بندے نے کہا کہ یار یہ ریچھ کا غار ہے، اس میں کیسے جاؤں گا؟ تو پہلے وہ سوچ رہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جاتا ہوں اور ریچھ کو ڈراؤں گا۔ تو مختلف پلان بناتا رہا نا، لیکن جو ہے نا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ اس دیے میں ایسا کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بس تم چھوڑو، تم نے وہ لے کے آنا ہے ہر حال میں۔ وہ کوئی جادوگر تھا، اور وہ جو دیا تھا وہ بھی کوئی جادوئی کوئی چیز تھی۔ خیر اب یہ بندہ جو ہے نا پلاننگ کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اونٹ کو لے کر اوپر گیا تو ریچھ اونٹ کے اوپر حملہ کر دے گا، تو اونٹ کو تو نہیں لے کے جا سکتا۔ اس نے کہا میں ہی جاتا ہوں۔ اس نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور چلا گیا پہاڑ کی طرف۔ چلا گیا، جب وہ ٹاپ پر پہنچا تو اس کو وہ غار نظر آیا، اور اس نے دیکھا وہاں پہ نا ریچھ بھی ہے۔ اب یہ ٹینشن میں تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، غار کے اندر اب کیسے جاؤں؟ یہ اس کو نا پہلے اس نے سوچا تھا میں نیچے ٹینٹ لگاؤں گا، پھر اس نے کہا اب ٹینٹ والا سین تو نہیں ہے یہاں پر، رات کو سویا ہوں گا تو ریچھ آ جائے گا۔ تو اس نے نا درخت کے اوپر ہی نا بہت زیادہ اوپر جا کے نا وہاں پہ ایک بڑا سا درخت دیکھا، اس کی اونچی شاخ کے اوپر نا بیٹھ گیا۔ تو وہ کافی چوڑی سی شاخ تھی، تو اس نے اپنے آپ کو نا باندھ بھی لیا وہاں پہ کہ رات کو کہیں میں گر نہ جاؤں۔ تو وہ وہاں پر 2 دن رہا اور نا ریچھ کو یہ مانیٹر کرتا رہا، ریچھ کرتا کیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ ریچھ کیا کرتا ہے کہ صبح جا کے نا وہ غار سے باہر نکل جاتا ہے اور کہیں دور چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد نا کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو واپس آتے ہوئے۔ تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ اگلے دن جیسے ہی ریچھ چلا گیا تو وہ نظر آ رہا تھا ریچھ اس کو نا جاتے ہوئے، تو یہ بھاگ کر اترا درخت سے نیچے اور غار کے اندر گھس گیا۔ اندر گھس گیا تو سامنے ایک پرانا سا دیا پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھایا اور جو ہے نا واپس آنے لگا تو اچانک کیا ہوا کہ جو ہے نا باہر بارش شروع ہو گئی بہت شدید۔ اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ ادھر 2 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ بیٹھا ہی ہوا تھا تو اس کو نا ریچھ کی سنائی دینے لگی آواز، تو اس نے ذرا باہر نکل کے دیکھا تو دیکھا کہ ریچھ آ رہا ہے۔ اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے کیا کرے، کیونکہ غار کے آس پاس درخت نہیں تھے، وہ درخت تھوڑا سا دور تھا جس کے اوپر یہ جو چڑھا ہوا تھا، اور اس تک یہ پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا ریچھ پہلے پہنچ جائے گا۔
اور ریچھ نے اچانک اس کو دیکھ بھی لیا نا، تو اب جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. اس نے کیا کیا نا کہ دوڑ لگا دی ایک طرف. یہ دوڑتا رہا، ریچھ بھی دوڑتا رہا. لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، وہاں پر نا ایک ڈھلوان نما میدان تھا، یعنی کہ وہ اترائی کی طرف تھا. تو وہ وہاں سے نا سلپ ہو گیا. وہ سلپ ہو کے نا یعنی کہ الٹا ہو گیا نا، کافی نیچے آ گیا. ریچھ کی طرف اس نے جب نیچے پہنچ کے دیکھا تو دیکھا ریچھ اوپر ہی کھڑا ہے نا، کیونکہ ریچھ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا اپنے آپ کو الٹا پلٹا کرنے کا. تو ریچھ اوپر ہی رہا، یہ نیچے پہنچ گیا. تو جیسے یہ نیچے پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے اس بزرگ کی نا جھونپڑی کی طرف چلنے لگا. چلتے وہ اس کے پاس پہنچ گیا، اس کو پکڑایا. اس نے چراغ، بزرگ نے کہا کہ یار تم تو بہت تیز نکلے. اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ اب میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. بزرگ نے نا ایک شارٹ کٹ سا راستہ اس کو بتایا کہ یہ جو سنگلاخ پہاڑ ہیں ان کے ساتھ ساتھ تم نے چلنا ہے، اور آگے نا اس نے کہا کہ تم نے ریگستان کو اوائڈ کرنا ہے. اس نے ایک راستہ بتایا اور کہا کہ نا راستے میں تمہیں گاؤں بھی ملیں گے اور تمہیں نا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بندے نے سامان اٹھایا اور اگلے دن سفر پر روانہ ہو گیا. چلتے اس کو راستے میں ایک گاؤں ملا، وہاں پر کافی سارے لوگ تھے. تو وہ جب لوگوں نے مسافر کو دیکھا تو ان لوگوں نے اس کی کافی آؤ بھگت بھی کی. اسی طرح نا وہ وہاں سے بھی نکلا، چلتا رہا. تو کئی سالوں کے بعد، کیونکہ بزرگ نے جو اس کو راستہ بتایا تھا وہ کوئی دور والا راستہ تھا، وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا. کیونکہ شارٹ کٹ جو راستہ تھا وہ صحرا والا تھا، اور صحرا والے سے بزرگ نے اس کو منع کر دیا تھا. تو کئی سالوں کے بعد جب بغداد واپس پہنچا تو لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے. لوگ کہنے لگے یار تم کہاں پہ غائب ہو گئے تھے؟ اچانک ایک دن تم اونٹ لے کے نکلے تھے، اس کے بعد تم غائب. تو بندے نے بتایا اس طرح میں سفر پہ گیا تھا اور میں ریگستان میں بھٹک گیا تھا. اور لوگ اس کی کہانی سن کر بہت حیران ہو گئے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.